اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ضاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. तमाम तारीफें हर किस्म की हमद व सना तारीफ व तमजीद तस्बीह व तहमीद तक़दीस व तकबीर अल्लाह का मनाक़िब मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक लहु ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात अल्लाह और अल्लाह के लिए भी मशहूर वही अल्लाह कि जो सारी कायनात का इनाशर करते रहे खालिक मालिक फरमान रवा हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। वही अल्लाह
کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اپنی ساری مخلوق کی خبر رکھنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ہر کسی کو سننے والا، ہر کسی کو دیکھنے والا، وہی اللہ کہ جس نے ہم پر اپنے فضل و کرم سے بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اس قدر کے انعامات اور احسانات کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم تھک سکتے ہیں، عاجز آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے انعامات اور احسانات کو گننے اور شمار کرنے سے حاصل ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی، اپنی نعمتوں پر اپنی بارگاہ میں اظہار تشکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دن اور بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے آقا مولا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، ساری کائنات کے محسن اعظم، قائد اعظم، مجتبی اعظم، امام الانبیاء، شافع روز جزا، حبیب خدا، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، وہ اللہ کے حبیب، وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے لاڈلے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال کر، مصیبتیں برداشت کر کے ہماری رہنمائی کا حق ادا کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کی طرف گامزن کیا۔ اللہ اس مقام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جس مقام پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے واقعہ معراج اور معجزہ معراج کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، اور وہ اسرار و رموز، وہ آیات و بینات کہ جن کو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے کے لیے اس رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان آیات اور ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے بندوں تک، اللہ کی مخلوق تک اور اپنی امت تک ان نشانیوں کو پہنچایا اور پیش کیا، اور حقیقتاً بشیر و نذیر ہونے کے حقیقی تقاضوں کو پورا کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی جہاں سرفرازی و سربلندی، عزت و عظمت، شان و جلالت کا اظہار کروایا، وہاں اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عظمت و رفعت کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے معراج کے ذریعے جن سے بشریت کو بھی عروج اور رفعت اور بلندی عطا کروائی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کا الحاکمین نے وہ تحائف عطا فرمائے کہ جن تحائف سے امت محمدیہ کو بھی عروج نصیب ہو، اور امت محمدیہ بھی
عروج اور سربلندیوں کی نعمتوں سے ہمکنار ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کبریا نے ان آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کے آثار و قرائن سے آگاہ کیا، اور جنت و دوزخ کے مختلف مناظر کا مشاہدہ کروا کے جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے متعین کی، اور ساتھ ساتھ ان اعمال کی وجہ سے کہ جن اعمال کو بجا لانے کی بنا پر کوئی شخص اللہ کی جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، اللہ نے ان اعمال کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر ان کے عاملوں اور ان کے نتائج کے وعدے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے مختلف مناظر کا مشاہدہ کروا کر ان جہنمیوں کے ابدی انجام کو بھی دکھلایا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے کوئی بد نصیب اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خواروں کا انجام دکھلایا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر سود کی لعنت کے اندر مبتلا ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر سے دنیا کے اندر اور ہم سے سر کے اندر غرق ہو کر اللہ کی حدوں کو توڑا، اور انہوں نے اس سود جیسی قابل مذمت، شریر، ذلیل اور رسوا کن دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر دنیا کے اندر مالدار اور بڑے لوگ بننے کی سعی کرنے لگے۔ اللہ نے ان سود خواروں کو جہنم کے اندر مبتلا عذاب کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا کہ وہ لوگ جو زبان کا چسکا اور کانوں کی لذت کے جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی کے سامنے ہو مشامت اور چوپ جی حضوری کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن بسے پشت ان کی غیبت اور عیب جوئی کر کے اپنے اعمال کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ ان غیبت کرنے والے اور اس غیبت کی مرض اور لعنت میں مبتلا لوگوں کو ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھلایا جا رہا ہے، ان کے منہوں کے اندر یہ گندا، غلیظ اور بدبودار گوشت ٹھونسا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے انجام کو بھی دیکھا، زانیوں کے انجام کا بھی مشاہدہ رب کبریا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اسی طرح وہ عورتیں کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کر کے ارتکاب بدکاری کرتی ہے، ان کو بھی مبتلا عذاب دکھلایا گیا، اور فتنہ پرور وائد اور علماء سوء کہ جو لوگ مال اپنے پیٹ کے لیے، مال چند تکوں اور سکوں کے لیے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، اور وہ بدبخت اللہ کے دین کو بیچ کر اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں، اور وہ دین کو بگاڑ کر بدعات، رسومات اور خرافات کو دین کا جز اور حصہ بنا کر امت کے اندر
افتراق اور انتشار پیدا کرتے ہیں، ایسے بدتنیت علماء سوء کا انجام بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے عبرتناک انجام کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا، جبریل میرے ساتھ تھے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کانٹے دار درختوں کو کھا رہے ہیں، اس طرح کہ جس طرح کوئی بھوکا اونٹ چرتا ہے، یہ لوگ جہنم کے کانٹے دار جہنمی درختوں کو چر چگ رہے ہیں، اور یہ جہنم کے پتھر اور جہنم کے آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ کے انگارے اور جہنم کے پتھر کھلائے جا رہے ہیں، اور ان کی غذا جہنم کے کانٹے دار درخت ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا یہ جرم ہے کہ یہ دنیا کے اندر یتیموں کا مال کھایا کرتے، یتیموں کا مال کھانے والے جہنم کا ایندھن اور ان کی غذا جہنم کے انگارے۔ بے شک یہ بظاہر نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نیکیاں کریں، حج کریں، صدقے دیں، لیکن فراڈ کے ساتھ، ہیرا پھیری کے ساتھ اپنی عقل اور قوت کو بروئے کار لا کر یتیموں کا، کمزوروں کا مال ہڑپ کر جائیں۔ اللہ پاک نے اس جرم کو قرآن میں بھی بیان کیا، اور اس کی سزا کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اس جرم کو بھی اور اس کی سزا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں، وہ یتیم بچے کہ جن کے ماں باپ مر گئے، ایک تو والدین کی شفقت سے وہ محروم، دوسرا یہ ظالم ان کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں جو ان کے حقوق کی نگہداشت کر سکے، جو ان کے حقوق کی محافظت کر سکے، لاوارث سمجھ کر ان کے مال کو کھا جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ان یتیموں پر یہ شفقت کرے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں پر شفقت کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، اور یتیمی کیا ہوتی ہے؟ یتیمی کو وہی لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے خود یتیمی کو دیکھا ہوتا ہے، جو خود ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو کر اس یتیمی کے مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے یتیمی کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک یتیموں کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ میرے حبیب
آپ یتیموں کو ڈانٹے نا، یتیموں کے ساتھ تلخ، تیز، تند اور مفعول آمیز گفتگو نہ کریں، بلکہ آپ یتیموں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی یتیم تھے اور ہم نے آپ پر رحمت اور لطف و کرم فرمایا اور ایک یتیم بچے کو کائنات میں وہ شان عطا فرمائی کہ پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی یتیم پیدا کیا، اس لیے ہم یتیموں کے طرفدار ہیں، یتیموں کے حامی ہیں، اور ہم آپ کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ میرے حبیب الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یقیناً آپ یتیم تھے اور آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ آپ کا باپ، آپ کے والد محترم اس دنیا سے کوچ کر آپ پیدا ہوئے تھے تو یتیم پیدا ہوئے، اور ابھی بچپنے میں تھے کہ اللہ نے آپ کی والدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کی والدہ بھی سفر کے دوران مقام ابوا پر مدینے سے لوٹتے ہوئے آپ معصوم ماں کے کلیجے سے لگے ہوئے تھے کہ آپ کی ماں نے بھی زندگی کی آخری ہچکی لی اور آپ اپنی ماں کی شفقت بری گود سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بچپنے میں ماں کی شفقتوں سے بھی محروم کر دیا۔ میرے حبیب اس لیے ہم آپ کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں کہ اما الیتیم فلا تقہر، خیال کیجئے گا یتیموں کے ساتھ رافت و شفقت کا سلوک فرمائیے گا، یتیم کو ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت، اور اللہ اکبر یہ یتیم بچے کو ہی عزت و اعزاز حاصل ہوا کہ میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک شانوں پر جہاں حسن اور حسین کو اٹھایا تھا، انہی شانوں پہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو بھی بٹھایا تھا، اور یتیم بچے کے ساتھ اس نے سلوک کر کے آپ نے عملاً یہ بتایا کہ جو ظالم کسی یتیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کا محمد کے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتلایا کہ یتیم، وہ یتیم بچہ تمہاری شفقتوں، تمہاری محبتوں، تمہاری الفتوں کا حقدار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمایا کہ جو کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا نا، صرف شفقت بھرا ہاتھ ہی رکھ دیتا ہے، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آتے ہیں اس یتیم بچے کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کچھ بھی نہ، شفقت بڑا ہاتھ ہی رکھ دیا۔ اور اگر کوئی شخص اسی یتیم کی پرورش اور کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے میرے آقا نے اس طرح 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح اللہ کی جنت میں اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اس طرح اکٹھے ہوں گے یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اکٹھے ہو۔ آج جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، عیاں ہے، واضح ہے کہ معاشرے کے اندر وہ بپھرے ہوئے بھیڑیے، وہ لوگ کہ جن کو
اس نے اندھا کر رکھا ہے، وہ حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان معصوم یتیموں کو بھی معاف نہیں کرتے اور ان کے حقوق کو بھی شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے۔ اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کیا بیٹا تو میرا بچہ، بڑی محبت شفقت ہاتھ پھیرا اور آہستہ آہستہ جو کچھ اس سے ہے اس انداز سے لے لیا۔ بعض لوگ کاغذات میں ہیرا پھیری کر کے اس انداز کے ساتھ ان کی جائیدادیں اپنے نام منتقل کروا لیتے ہیں، اور جب ان کو ہوش آتی ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ یہ مختلف انداز ہے، یہ مختلف اسلوب ہے۔ کسی بھی طریقے کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ کوئی شخص مال یتیم کھاتا ہے، اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ وہ لوگ اپنے پیٹ میں مال نہیں بھرتے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ ایسے ظالم جہنم کی آگوں سے اپنے اس پیٹ کے دوزخ کو بھر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل امین نے بتلایا یہ عذاب اور یہ سزا ان ظالموں کو مل رہی ہے جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، اور جن ظالموں نے اپنے ظلم و استبداد سے یتیموں کو بھی معاف نہیں رکھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اس منظر کو بھی دیکھا، بڑی اذیت اور تکلیف میں ان لوگوں کو دیکھا۔ آگے چلے میں نے ایک اور قوم کو دیکھا، فرشتے بڑے بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سروں پہ مار رہے ہیں، سر کچلے جا رہے، سر پتھر کے لگنے سے کچلا جاتا ہے، پھر یہ سر درست ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے مارتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کے سروں کو کیوں کچلا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے، ان کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا تھا، ادھر اذان ہوتی ادھر ان پر سستی طاری ہو جاتی، کہتے اچھا جی تھوڑا سا آرام کر لے، نماز تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، بہانے اور ہیلے کر کے نماز سے یہ چیز چرانے کی کوشش کرتے۔ ان کو یہ فکر لائق نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے مالک کی طرف سے ہمیں بلاوا آیا ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں آواز لگائی گئی ہے اور ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جایا کرتے، اور نماز وہ نماز کہ جس کو اللہ نے ایمان و اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ لوگ اللہ کے قرآن کی اس آیت اور اس نشانی کے مستحق قرار پائے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نمازی نماز کے وقت نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والے، اور یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے منافقین سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ظالم ہیں جو اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ دکھلاوے کے لیے چند ٹکرے مار لیتے ہیں، اور ان کی نماز اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح و تحمید سے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسنون دعاؤں سے خالی ہوتی ہے۔
یہ ہے وہ نمازی کہ جن نمازیوں نے نماز تو پڑھی لیکن ان کی نماز ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، بلکہ یہ نماز اس طرح ادا کرتے کہ یہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے بجائے یہ نماز بھی ایسے نمازیوں کے حق میں بد دعا کرتی ہے اور کہتی اللہ جس طرح اس نمازی نے مجھے ضائع کیا ہے اے اللہ تو اسے ضائع کر دے۔ ٹھونگے مارے، ٹکرے ماری، نہ رکوع میں اطمینان ہے، نہ سجدوں میں اطمینان ہے، نہ قیام میں خشوع ہے، نہ تشہد کے اندر خضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کم، اللہ کا ذکر کم ہے، پڑھی بے وقت پڑھی، نہ پڑھنے کی طرح پڑھی بلکہ اسے ضائع برباد کر کے ادا کیا۔ ایسی نماز فائدہ نہیں دیتی۔ اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نماز جیسے بنیادی فریضے سے غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ تمہارا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم مسلمان ہوتے، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو کبھی بھی نماز جیسے فریضے کو ترک نہ کرتے۔ بھائیو یاد رکھ لو، نماز وہ چیز ہے کہ جس سے، وہ عمل ہے، وہ فرض ہے کہ جس سے کسی مومن اور کافر کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی عمل کو مومن کی پہچان قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو اس فریضے سے پہلو تئی کرتا ہے گویا کہ اس نے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس لیے نماز سے غفلت یہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور ترک نماز ایمان کی نفی ہے، اسلام کی نفی ہے۔ ترک نماز کسی بھی شخص کے ایمان کو، اسلام کو غیر معتبر کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، نماز کا تارک ہے، نماز کا منکر ہے، اس کا ایمان و اسلام غیر معتبر ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر بھاری پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک اور قوم سے گزر ہوا اور ان کو دیکھا کہ وہ لوہے کے ناخنوں کے ساتھ، لوہے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس سزا کے اندر مبتلا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں، یہ مبتلا عذاب ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ سید الملائکہ نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں سے کھیلا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اپنی شرافت کے پردے میں لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کو تار تار کیا۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو دوسروں کی عزتوں اور آبروؤں سے کھیلا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو لوہے کے آہنی پنجے عطا فرمائے ہیں اور انہی لوہے کے آہنی ناخنوں کے ساتھ، ان پنجوں کے ساتھ یہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اسی سزا کے اندر مبتلا رہے گے۔ فرمایا ایک اور قوم سے گزر ہوا، میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے سیاہ ہیں، آنکھیں نیلی ہے، نیچے کا ہونٹ اتنا لٹکا ہوا کہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہا، زمین کے ساتھ یہ ہونٹ لٹک کر گھس رہا ہے اور پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے منہوں سے خون اور پیٹ
نچلے ہونٹ لٹک رہے ہیں، چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہیں، آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں، ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے بدبودار اور غلیظ خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، شراب کے جام چڑھایا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کے منہ سے خون اور بدبودار پیپ کے فوارے جاری کر دیے ہیں، ان کے ہونٹ لٹک رہے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں، اور ان کی جسموں سے نکلنے والی خون اور پیپ کی بدبو اور سلام سے پورا ماحول متعفن ہو رہا ہے۔ یہ شراب پیتے تھے، ان کو روکا گیا کہ شراب حرام ہے، یہ شیطانی فعل ہے، لیکن یہ شراب کے جام چڑھا کے لطف محسوس کیا کرتے تھے، اور جب شراب کے نشے میں مست ہوتے، نہ ان کو اپنی ہوش، نہ اپنے جسم کی ہوش، نہ اپنے صدر کی ہوش، نہ حلال و حرام کا ہوش، نہ ان کو بہو بیٹی، بیوی اور بہن کی پہچان۔ یہ نشے میں مست ہو کر ساری حدوں کو پھلان جایا کرتے تھے۔ یہ شرابی لوگ ہیں جن شرابیوں کو اللہ احکم الحاکمین نے جہنم کے اندر اس اذیت ناک سزا کا حقدار بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کے اندر اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ فرمایا میں نے شرابیوں کا حال بھی دیکھا۔ آگے چلے ایک اور قوم سے گزر ہوا، ایک اور طبقے کو دیکھا کہ یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد بڑے بڑے اژدہائے، بڑے بڑے سانپ جو کہ پھنکار رہے ہیں، ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر ڈس رہے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، اور یہ بلبلاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے مال کو اژدہائے بنا کر ان کے گلوں کے اندر توپ بنا کے داخل کر دیا ہے، اور یہ اژدہائے در حقیقت ان کا ناجائز جمع کیا ہوا مال ہے، سونا اور چاندی ہے۔ اس مال، اس سونے چاندی کو یہ جمع کر کے خوش ہوتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ او مالدارو، اللہ نے تمہارے مال میں سے حق رکھا ہے، زکات کو فرض کیا ہے، سونے پر، چاندی پر، نقدی پر، تمہارے جمع کیے ہوئے مال و منال پر زکات فرض ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے جو پیداوار تمہیں زمین سے پھلوں باغوں کی صورت میں، کھیتوں اور پیداوار کی صورت میں عطا کرتا ہے، اس کے اندر تمہارے اوپر عشر کو فرض کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ مال در حقیقت اللہ کی عطا اور عنایت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس کے اندر تمہاری اپنی جان اور ذات کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے والدین کا بھی حق ہے، تمہارے قرابت داروں کا بھی حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، معاشرہ کے مفلوق الحال لوگوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی حق ہے، غلاموں اور قیدیوں کا بھی حق ہے۔ اور اس مال کے اندر وہ تمام حقوق اللہ نے متعین کر دیے کہ جن کو ادا کرنا تمہارے ذمہ لازم تھا، لیکن نہ تم نے اللہ کے حق کو ادا کیا، نہ تم نے حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور مال جمع کرتے رہے۔ زکات دو، زکات ادا کرنے کی باری آتی، اس وقت تمہیں پسینے چھوٹ جاتے اور کہتے ہائے اتنا مال
ہم نے اتنی محنت اور مشقت سے کمایا، ہم اس میں سے زکات ادا کریں۔ اور عشر، سبحان اللہ، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں عشر بھی دینا پڑتا۔ پوچھتے کپاس میں بھی عشر ہوتا ہے، کپاس میں بھی عشر ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے صرف گندم میں عشر ہوتا ہے۔ میں نے کہا گندم بیجنا ہی چھوڑ دو تاکہ عشر سے جان ہی چھوڑ جائے۔ اور اللہ کے بندو، ہر چیز میں، ہر پیداوار میں جو اپنے نصاب کی حد تک پہنچ جائے اس میں سے عشر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ اور عشر کا مسئلہ بڑا نازک اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور سنو، قرآن و سنت کے دعوے دار بھی بڑے بڑے کہ جو یہ کہتے ہیں ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے، لیکن وہ زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر خلیفۃ الرسول جب بنتے ہیں تو اس وقت آپ تلوار بے نیام کر کے کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز کو ادا کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ شخص نماز ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے۔ کیا سمجھا؟ نمازیں پڑھ لو، یہ سنت ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنے مقام پر، لیکن بھائیوں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ جس طرح ایک شخص نماز کا انکار کر کے اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کا انکار کر کے بھی ایک شخص اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ خدا کے لیے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہ کرے۔ فرمایا قیامت کا دن اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ پاک ان کے جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا، ڈال کر پگھلا کر گرم کیا جائے گا، ٹھپے بنائے جائیں گے، موڑے بنائی جائیں گے، اور یہ موڑے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماری جائیں گی، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارے خزانے، یہ تمہارے مال، او مالدارو تم نے یہ مال اپنے لیے جمع کیا تھا، بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، تمہیں اپنی دولت پر، اپنی جمع پونجی پر، اپنے فکس ڈپازٹ پر، اپنے بینک بیلنس پر، یہ دیکھو، مزہ چکھو، یہ وہ مال ہے جس میں سے تم نے اللہ اور اللہ کی گاؤں میں گرے ہوئے ہیں اور یہ 100 برس دہائے ان کو 10 رہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے آگے بڑھے، ایک اور گروہ کو دیکھا، ایک اور جماعت کو دیکھا، نبی پاک فرماتے ان کی شکلیں اس طرح جس طرح سور کی شکل ہوتی، سور کی طرح شکلیں، فرمایا زبانیں سامنے کے بجائے پیچھے سے کھینچ کر نکالی جائے، بٹی سے ان کی زبانیں کھینچ کر نکالی جائیں، سب تضاد اور اذیت کے اندر مبتلا ہو۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ؟ ان کی شکلیں بدل گئی، اس طرح نظر آتے جس طرح سور ہوتے، اور ان کی زبانیں کھٹی سے کھینچ کر نکالی گئی۔ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دیا کرتے، جھوٹے گواہ، قرآن اٹھا کر اب کوئی جھوٹے گواہ سے کہا اللہ سے ڈرو، تم گواہی دیتے ہو، قرآن اٹھاتے ہو جھوٹا، کہتے ہیں قرآن کون سا بھاری ہے، ایک کہتے ہم 10 اٹھانے کے لیے تیار، اس کا وزن آدھا کلو نہیں، ہم 10 اٹھانے کے لیے تیار، اتنے بیدار۔ اور اللہ کی قسم کئی لوگوں کا عبرتناک انجام ہم نے اپنی
کہ وہ 10-20-50 روپے لے کر عدالتوں اور کچہریوں کے باہر بیٹھا کرتے، جو بھی آتا میاں جی ہمیں گواہ چاہیے، کہاں ہم حاضر ہیں، پیشہ ور گواہ، لیکن مرتے وقت اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں دنیا کے اندر مڑ گئے، ان کے چہرے ہیبت ناک ہو گئے، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی برسنے لگی کہ وہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کا نام جھوٹ کے ساتھ لیا کرتے، جھوٹی گواہی دیا کرتے۔ اللہ نے منع کیا، خبردار جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹ مت بولو، اور یاد رکھو تمہارے مقابلے میں کوئی دشمن بھی ہو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی کی دشمنی تمہیں یہاں تک لے کر نہ آئے، کسی کی دشمنی اور مخالفت تمہیں اتنا برانگیختہ نہ کرے کہ تم اللہ سے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے بے نیاز ہو کر عداوت اور دشمنی میں آگے بڑھ کے اس پر جھوٹ باندھنے کے لیے تیار ہو، خلاف عدل بات نہ کہو، بلکہ دشمن بھی ہے عدل کی بات، انصاف کی بات کہو، اپنی زبان کو سچائی سے معروم نہ کرو، اپنی زبان پر جھوٹ مت لاؤ، اپنی زبان پر وہ خلاف حقیقت بات مت لاؤ کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جھوٹی گواہی کا انجام اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیسے جھوٹے گواہوں کو میں نے جہنم کے اندر مبتلا عذاب دیکھا۔ فرمایا عورتوں کے گروہ کو میں نے دیکھا، وہ عورتیں جن کو آگ کا لباس پہنایا گیا، آگ کا لباس پہنے ہوئے فرشتے آگ کے کوڑوں کے ساتھ ان کو مار رہے ہیں، آگ کے کوڑے ان پر برسائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں کہ جن کو آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، جن کو آگ کے کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں کہ جنہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اوپر سے فرشتے ان پہ کوڑے برسا رہے ہیں، اور ان کی دلدوز چیخیں اس قدر عبرتناک انداز سے بلند ہو رہی ہے کہ دل دہل رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نوحہ کیا کرتی تھی، اپنے خامدوں کو ستایا کرتی تھی، اور لباس پہننے کے باوجود ننگی رہا کرتی، لباس پہنے لیکن ننگی ہے، یعنی باریک لباس، ایسا لباس کہ جس لباس کے پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس طرح کا لباس کہ پورا جسم سر سے پاؤں تک مستمر ہوتا، لیکن یہ اول تو لباس ہی ایسا پہنتی کہ جسم اور اعضائے جسم نمایاں ہو رہے ہیں۔ دوپٹہ بجائے اس کے کہ سر کے اوپر ہو، گلا اور گریبان ڈھانکا ہوا ہو، لیکن یہ گلے کے اندر رسی کی طرح دوپٹے لٹکا کر فیشن کے طور پہ ان دوپٹوں کو استعمال کر کے گھروں سے نکلتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں کہ جنہوں نے لباس تو پہنے لیکن اس کے باوجود یہ ننگی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بین اور نوحے کیا کرتی تھی۔ کوئی مر گیا، یہ اسپیشل آتی تیار ہو کر گلے کی گراریاں درست کر کے یہ بین ڈالا کرتی تھی، نوحے کیا کرتی تھی، ہائے میرا فلاں مر گیا، میرا فلاں مر گیا، میرا فلاں مر گیا۔ یاد رکھ
میری بہنوں اور میری ملت کی مومنات عورتوں، اگر ایمان ہے تو سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے دعوت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، عورتوں کے سے دعوت کی کہ عورتوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ جو عورتیں آج کل ٹرالیاں بھری ہوئی، قافلوں کے قافلے، یہ ہم نے منت مانی ہے پیر کی، ہم نے درگاہ پہ 7 راتیں گزارنے کی منت مانی، اور بے غیرت شوہر، بے غیرت بھائی ان عورتوں کو لے کے دربار اور مداروں پہ جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستانوں میں جانے سے منع فرمایا ہے، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو قبرستان میں جاتی ہے، اس لیے کہ عورت کی فکر کمزور ہوتی ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ فوراً شرک کی طرف مائل ہو کے مبتلا شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بایت لی، ایک تو شرک سے منع کہ شرک نہیں کرنا، بایت کر، اور بایت بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پر بایت کرنا چاہتی ہیں۔ مردوں کا سنا، انہوں نے بایت کی، عورتوں کا بھی دل چاہا کہ اللہ کے حبیب ہمارا دل چاہتا ہم بھی بایت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی امت کے لیے ذات سے بھی زیادہ مقدس اور محترم ہوتا، نبی اتنا تقدس مآب ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کتنا تقدس کائنات کے مقدسین میں جمع نہیں ہو سکتا جتنا تقدس اللہ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی بایت کرتے، اور بایت کا طریقہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ میرے نبی نے فرمایا بایت کر لیتے ہیں، لیکن محمد اپنا ہاتھ کسی غیر معلوم عورت کے ہاتھ سے نہیں لگائے۔ ہاتھ بھی کون؟ اور کون؟ اللہ کے بندے، اور اللہ کا نبی کون؟ اللہ۔ مسئلہ سمجھے اچھی طرح، فتنے ہیں، فساد ہیں، گمراہیاں، اور گمراہی بھی ایسی آراستہ پیراستہ صورت میں کہ جس طرح بازاری عورت، گندی عورت آراستہ پیراستہ ہو کے دل دباتی ہے، اسی طرح گمراہی اور بدعت بھی آراستہ پیراستہ ہو کر مومنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی طرح بات سمجھیں۔ کس نے کہا کہ میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ لیکن آج پیران طریقت، ہائے سبحان اللہ، مشائخ اعظام، قبلہ و کعبہ کہتے ہیں بی بی پردہ کیوں کیا ہے؟ مرید نہیں ہو میری؟ جی مرید تو ہوں، لیکن پردہ شریعت کا حکم ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اگر پردہ ہی کر لیا تو قیامت کے دن پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے پہچانوں گا؟ خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں، رابی سنی کے چکر سے نکلو، سیدھی سیدھی نیوٹن سے نیت کے ساتھ، صاف ستھری سوچ کے ساتھ تجزیہ کرو کہ جو پیر شیخ، پیر طریقت شیخ محترم حضرت قبلہ و کعبہ بیگانی عورتوں کو ننگے منہ دیکھنے کی فرمائش کرے، وہ شریف زیادہ ہو سکتا ہے، وہ بدمعاش ہوگا، نبی سے بڑھ کر کوئی مقدس اور محترم نہیں۔ اور اسی لیے آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے کہ پیر صاحب آئے، مرید کے گھر ڈھیرے لگائے، اور جاتے ہوئے مرید کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ ڈبے پیر، یہ جعلی پیر، اللہ کی قسم ہم اولیاء کرام
نیک ولی جو ہے نا ولی، ان کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ولایت کے ڈاکوؤں کو ہم ماننے کے لیے تیار کہ جو لوگ ولایت کے نام پر عزتوں سے کھیلتے ہو، آبروؤں کو لوٹتے ہو، لوگوں کی جیبوں کا صفایا کرتے ہو، اور جب تک رہیں چوڑے ہو کر کھاتے رہیں اور جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے بھی چلے گا، یہ اولیاء نہیں، یہ ٹھگ ہے، ٹھگ، موسمی اور فصلی بٹیرے، یہ ٹھگ، ان کو پہچان۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اصل اور نقل میں فرق کرو، بس اولیاء اللہ کو قرآن و سنت کے آئینے میں پہچانو۔ اولیاء کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اولیاء کرام کی ذات معرفت حق کے وہ سر چشمے ہیں کہ جن سے حق اور ہدایت کے چشمے اور سوتے پھوٹتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو اس میدان میں آ کر اصل کے ساتھ نقل کو لا کر فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اسی لیے برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اصل اور نقل میں فرق کرو، اولیاء اللہ کو پہچانو، ان کی تعظیم تقریم کرو، اور ولایت کے نام پر دھوکہ دینے والے فرادیوں کو بے نقاب اور ملنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے، پردہ لگا دیا گیا، مرد الگ عورتیں الگ، پردہ لگا دیا گیا۔ نبی پاک نے پیالہ منگوایا، پیالے میں پانی، اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، فرمایا اب اس پانی کو میرا ہاتھ لگ چکا ہے، جاؤ عورتوں میں لے جاؤ، وہ بھی اس پانی میں ہاتھ ڈالے اور آپ کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے۔ اور دوسرا وعدہ یہ لیا کہ نوخہ کریا بین یہ نہیں کیا جائے، آئندہ کوئی کسی مرنے والے پر بین نہیں کرے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ مجھ پر تو ادھار ہے، قرض ہے، یہ عورتوں کے بھی قرض ہوتے ہیں، قرض، یہ ادھار ہے، میں کسی کا قرض چکانا چاہتی ہوں، میرا فلاں مرا تھا، فلاں عورت نے آگے بین ڈالے، اب اس کا قرض ہے مجھ پر، اس کا کوئی مرے گا میں نے بھی بین ڈالنے ہیں، لیکن اب نبی پاک کے ہاتھ پر بایعت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول بین سے اور نوحے سے منع فرما رہے، لہذا میں جا کر یا تم سے رخصت لے لوں یا کہوں کہ پیشگی قرض چکا لو، بین ڈلوانے ہیں تو بھی ڈلوا لو، اس لیے کہ میں محمد کریم کے ہاتھ پر بایعت کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اجازت لی، اب جانتی تھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بدعادی کرنا جائز ہم ہے نا، ادھر اللہ سے معافیہ مانگی، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر درس سنو، ادھر خطبے سنے، اور پھر جا کر ہم پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو کر گناہوں کے میدان میں کود جاتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ عورتیں جانتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آگ کرنے کے بعد ایمانداروں کو اس آگ کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی جا کر کہنے لگی بہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم سے بات کی اور ہمیں شرک سے اور بین ڈالنے سے منع کیا گیا، میرا قرض ہے اور میں نے ادا کرنا ہے، میرے ذمہ تیرا قرض، لہذا یا تو بین ڈلوا دو یا مجھے معاف کر۔ کہنے لگی میرا تو مرا کوئی نہیں ہے، میں بین کس کو دلواؤں، کوئی مرتا تو میں کہہ دیتی بین ڈال دو، لیکن مرا ہی کوئی نہیں، اور پھر مجھے معاف کر دو اس لیے کہ میں نبی پاک کے ہاتھ پر بایعت کر رہی ہوں۔ کہنے لگی جاؤ اجازت، آ کر بایعت کی، آج کیا کہ اللہ کے حبیب آج کے بعد
رسول نے لعنت فرمائی۔ لباس باریک، یہ بھی ملعون عورتیں جو لباس باریک پہن کر جسم کو نمایاں کر کے نکلتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات فرمائی، یہ وہ عورتیں کہ جو اپنے خاوندوں کو ستانے والی۔ عید کے دن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے خیموں کے پاس تشریف لے گئے اور عورتوں کے خیموں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، خبردار کیا ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے دیکھا جہنم میں جلنے والی بکثرت عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول، عورتوں نے کیا جرم کیا ہے؟ کیوں جہنم کے اندر بکثرت عورتیں ہیں؟ فرمایا دو جرم ہیں ان عورتوں کے جو کثرت کے ساتھ ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لعن تان زیادہ کرتی ہے، معمولی باتوں پر لعنت ہے، لعنت پھٹکار، لعنت ملامت، یہ ان کی طبیعت ثانیہ۔ فرمایا لعنت پر کثرت کرتی ہے۔ اور دوسرا جرم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ ساری زندگی وہ عیش و عشرت کراتا ہے، اگر ایک دن تھوڑا سا بھی فرق لگ جائے کہتے ہیں ہاں جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسے ہی روزے سیاہ دیکھنے پڑ رہے، ایک دن میں نے سکھ کا نہیں دیکھا، فوراً ناشکری کرتی۔ فرمایا عورتیں جو اپنے شوہروں کو ستانے والی، ان کو پریشان کرنے والی، اور سچی بات یہ ہے یہ گھر کا اگر مرکز ٹھیک ہونا سارا گھر ٹھیک ہوتا ہے۔ عورت کہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، ہاں فلاں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ اب آدمی کہے گا حلال میں گزارا تو نہیں ہوتا، حرام کا ہی کوئی راستہ اختیار۔ اگر عورت صابر و شاکر ہو اور یہ کہے کہ مر جانا گوارا ہے، روکی شوکی کھا لینا گوارا، لیکن حرام کی طرف نہ جانا، اب کیا خیال ہے جس گھر میں ایسا صبر اور ایسا شکر موجود ہو اس گھر میں کبھی حرام داخل ہو سکتا؟ اس لیے یہ مرکز ہے، مرکز گھر کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی شریعت نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے آسن طریق کے ساتھ عورتوں کو وہ تعلیم دی ہے، وہ ہدایات عطا فرمائیں کہ اگر یہی عورت آج صبح 10 میں بھی میں نے صحیح مسلم کی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس عورت میں 4 خوبیاں ہو، 5 وقت کی نمازی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنے شوہر کی فرمانبردار، اپنے شوہر کی تابعدار اور خدمتگار، اپنے شوہر کے ساتھ مفاہمت کر کے اس کو واقعی اپنے سر کا تاج سمجھ لے گا، پاؤں کی جوتی نہ سمجھے۔ یہ ہماری جاہلیت ہے، مرد کہتا ہے عورت کیا ہے، یہ پاؤں کی جوتی، نہیں، یہ بھی غلط بات۔ اور تیز عورتیں کہتی ہیں مرد کیا ہے، یہ بھی پاؤں کا سلیپر ہے، یہ بھی غلط بات۔ یہ جوتی سلیپر والی بات نہیں ہے، یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ کے بندوں عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ جس طرح اللہ نے مردوں کو اپنے مقام پر شان عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی اپنے مقام پر اہمیت عطا فرمائی۔ یہ دین معتدل دین، متوازن دین، اور ایسا دین کہ جس دین نے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، ہر ایک اس کا صحیح اور مناسب مقام عطا کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ کا لباس پہنے ہوئی عورتیں اور ان پر آگ کے کوڑے برس رہے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو دنیا میں ستایا کرتی، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر باریک لباس پہنا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نوخے اور پین کے ساتھ جاہلیت کی رسومات کو تازہ کیا کرتی۔
فرمایا میں نے اس منظر کو دیکھا، ایک اور منظر آگے دیکھا، ایک گروہ کو میں نے دیکھا کہ وہ آگ سے جلائے جا رہے ہیں، ان کی جلد، ان کا وجود، ان کا جسم گل سڑ جاتا ہے آگ کی جلنے کی وجہ سے۔ چند لمحوں کے بعد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، چند لمحوں کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست صحیح سلامت، پھر آگ ان کو جلاتی ہے، پھر وہ درست ہو جاتے ہیں، پھر جلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیفیت جاری ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ظالم ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستایا اور جلایا کرتے، یہ دنیا میں اپنے والدین کو جلایا کرتے تھے، آج اللہ ان کو جلا رہا۔ والدین کی نافرمانوں کے لیے یہ سزا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر جلائے جائے۔ یہ مختلف مناظر، والدین کے نافرمانوں کے لیے عذاب، ان عورتوں کے لیے عذاب کہ جنہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، ان مردوں کے لیے عذاب کہ جنہوں نے شراب پی، ان کے لیے عذاب جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، ان کے لیے عذاب جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا، ان کے لیے عذاب کہ جنہوں نے نمازوں کے وقت غفلت کی اور نمازوں کو ادا نہ کیا، وہ مبتلا سزا جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، زانیوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، سود خاروں کے لیے اور دوسروں کی عزتوں اور آبروؤں سے کھیلنے والوں کے لیے یہ مختلف طبقات، اسی طرح مختلف طبقوں کو اور مختلف ٹولوں کو اللہ کے پاک پیغمبر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے برے عملوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے اندر گرے ہوئے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی۔ یہ ہے ایک پہلو۔ فرمایا چلے ہم آگے بڑھے، ایک وادی سے گزر ہوا، بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوا، مہکتی ہوئی ہوا، خوشبوئیں، معطر فضائیں، طبیعت باغ باغ ہو گئی، مدبری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم تو دیکھی ہے، اب اللہ آپ کو اپنی جنت بھی دکھلائے گا۔ یہ ٹھنڈی، یہ لطیف، یہ نفیس، یہ فرد بخش ہوائیں، یہ معطر اور خوشبودار فضائیں، یہ جہنم سے ہٹ کر اب جنت کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب یہ بہت بڑی آواز آپ سن رہے ہیں؟ فرمایا جبریل ہاں سن رہا ہوں۔ یہ کس کی آواز ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کی آواز ہے، اور جنت کہہ رہی اللہ تو نے مجھے کب سے بنایا ہے، میری نعمتیں، شراب طہور کی نہریں، میٹھے خوشبودار دودھ اور شہد کی نہریں، اے اللہ یہ باغات، یہ پھل، یہ میوے، یہ آپ بورے، یہ مسندیں، یہ لولو مرجان، یہ حور و غلمان، یہ نعمتیں کب سے پڑی ہیں؟ اللہ کب اپنے بندوں کو مہمان بنا کر اس جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ فرمائے گا اے جنت میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اور اپنے بندوں کو جس نے بھی ایمان لا کر نیک عمل کیے، برے عملوں سے بچتا رہا، مجھ سے ڈرتا رہا، میں اس کو تیرا مہمان بنا کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، لوگوں کیا بتاؤں،
جنت میں وہ نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے جن کا تذکرہ کوئی زبان نہیں کر سکتی. ایسی نعمتیں اس جنت کے اندر کہ جن کا مشاہدہ کسی آنکھ نے نہیں کیا, کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں ہوگا. فرمایا جنت کے اندر دیکھا مختلف مناظر اور مشاہد, غازیوں کو, مجاہدوں کو, عبادت گزاروں کو اور صلہ رحمی کرنے والوں کو, حق گوئی اور حق بیان کرنے والوں کو, ان کو مختلف اللہ کے انعامات کے اندر دیکھا. میں جبریل کے ساتھ تھا, مجھے اچانک محسوس ہوا کہ ہم دو بھی ہیں لیکن کسی تیسرے کے چلنے کی آواز بھی مجھے آ رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل کوئی اور بھی یہاں ہے؟ کسی اور کے چلنے کی آواز, یہ جوتوں کی آہٹ, یہ پاؤں کی آہٹ میں سن رہا ہوں. تو جبریل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے جو آپ سن رہے ہیں. اور نبی پاک نے آ کر فرمایا بلال, پیارے بلال, اللہ رب ہے نا, کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا, کہاں یہ حبشے کا غلام اور کہاں جنت الفردوس کی فضائیں, کہاں بلال کے قدم اور کہاں سرزمین جنت کی آہٹیں. اللہ اکبر. فرمایا بلال, اللہ اکبر, وہ بلال کہ جسے آگ کے انگاروں کو لٹایا گیا, وہ بلال جس کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا تھا, وہ بلال جسے مار مار کے رب کی توحید کے ماننے کے جرم کی وجہ سے چمڑا ادھیڑ دیا گیا تھا, وہ بلال کہ جو ایک وقت ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے بے بسی کے اندر دشمنوں کی قید میں ہے, لیکن وہی بلال اللہ اس کو وہ رتبہ عطا کرتا ہے کہ بلال کے قدموں کی آہٹ محمد کریم اپنے کانوں سے جنت میں سن کے آتے. فرمایا بلال مبارک ہو پیارے, تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سن کے آیا ہوں, لیکن بتلا تو صحیح کون سا خاص عمل ہے جو تو کرتا ہے؟ عرض کی آقا جو آپ سے سنتا ہوں اسے مان دیتا ہوں, بس یہی میرے لیے ہے. اور جب وضو کرتا ہوں ہر وضو کے بعد تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں. فرمایا بلال یہی تو عمل ہے نا جو تجھے اللہ کی جنت میں پہنچاتے ہیں. آگے چلے, رحمت کائنات دیکھتے جاتے ہیں اللہ کی جنت کو. ایک جگہ رک گئے, ایک محل ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, دائیں سے بائیں تک اس محل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. فرمایا جبریل رب نے ساری جنتی خوبصورت بنائی ہے, کیا کہنے اس جنت میں, لیکن یہ محل یہ سب سے الگ منفرد ہے, بڑا خوبصورت. جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر فاروق اعظم کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا بلال جبریل دل کرتا ہے اس کو اندر سے جا کے دیکھوں, جو محل باہر سے اتنا خوبصورت ہے پتہ نہیں اللہ نے اسے اندر سے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. دل چاہتا ہے اسے جا کے اندر سے دیکھوں, لیکن میرا عمر بڑا غیرت مند ہے اور عمر کی اجازت کے بغیر میرا دل نہیں کرتا کہ میں عمر کے گھر میں داخل ہوں. دیکھا, واپس آئے, عمر فاروق کو بھی بتایا میرے پیارے عمر میں اپنی آنکھوں سے جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں. عمر کیا بتلاؤں تجھے,
میں اسے اندر سے جا کر دیکھوں جو باہر سے اتنا عمدہ نفیس اور خوبصورت ہے، پتہ نہیں اندر کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا۔ میرا دل چاہتا تھا اندر جا کے دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیرے گھر میں بغیر اجازت کے میں نہیں جاؤں۔ ہائے اللہ، عمر فاروق کی شان پہ قربان جائے۔ آج لوگ کیڑے نکالتے ہیں، باسے ہیں جنتی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوستو، اگر محمد کریم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر ایمان ہے تو تم باسیں چھوڑ دو، اس لیے کہ جنت میں ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم کا جو محل اور مکان ہے وہ آقا نامدار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے۔ عمر فاروق رو پڑتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور آپ سے غیرت، یہ آپ نے کیسی بات کہی؟ آپ جاتے دیکھ کر آتے۔ فرمایا نہیں عمر، مجھے تیری غیرت کا خیال تھا اس لیے میں نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی لنوریہ من آیات ربہ الکبریٰ، جنت میں بھی اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں واپس آ کر زانیوں، شرابیوں، بدکاروں کو، شریعت کے باغیوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراتے ہیں۔ وہاں بلال اور فاروق جیسے غلاموں کو اللہ کی جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ جہاں جہنم کے عبرتناک مناظر کو بیان کرتے ہیں، وہاں جنت کے فرق انگیز مناظر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ واپس آئے، آپ نے آ کر بتلایا کافروں کے اندر تو جناب ایک حجاب اور طوفان برپا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انکار کر دیا۔ ابو جہل نے اس معاملے کو بڑا اٹھایا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی۔ انہوں نے بھی پہلے کہا عقل نہیں مانتی، لیکن جب کہا گیا یہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ایمانی سے سرشار ہو کر فرماتے ہیں اب عقل مانے نہ مانے، محمد کو اپنا پیر و مرشد مانا ہے، مصطفیٰ کی ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ عقل ایک طرف ہے، لیکن عقیدت و محبت اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آمنہ کے لال کے ہر فرمان کی تصدیق کی جائے۔ ابو جہل نے تکذیب کی، زندیق بن گیا۔ ابو بکر نے اس تصدیق کی، صدیق اکبر بن گیا۔ کافروں نے کہا اے محمد آپ بیت المقدس میں بھی گئے ہیں؟ فرمایا ہاں میں گیا ہوں۔ کہنے لگے یہ بتلائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، بیت المقدس کی صفحے کتنی ہے، بیت المقدس کے مینار کتنے ہیں؟ یہ بریلویوں والے اعتراض ہے، بریلویوں یہ مقلدوں والے اعتراض ہے، پتہ ہے آپ یہ کہا گیا۔ اب کوئی پوچھے کہ حضور بیت المقدس کی مینار گننے کے لیے گئے یا اللہ کے حبیب بیت المقدس کی ستون شمار کرنے کے لیے گئے یا دروازے گننے کے لیے گئے؟ آپ چپ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے بے جان اعتراضوں کا جواب، لاجانی سوالوں کا جواب، لفظ سوالوں کا جواب، بے معنی سوالوں کا جواب کس طرح دیا جائے؟ لیکن اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب ناک پہ رکھ کے دیتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم خاموش ہے، بظاہر کوئی جواب نہیں، کیونکہ نہ دروازے گنے نہ ستون گنے، لیکن عرش والے خدا نے کہا میرے محبوب میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ مصطفیٰ نے نگاہیں جھکائیں، اللہ نے بیت المقدس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ سوال وہ کرتے گئے، آمنہ کے لال جواب دیتے گئے، اور جواب حرف بحرف سے ہی دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب
جو رب آپ کو مکہ سے اٹھا کے بیت المقدس پہنچا سکتا ہے، وہی رب بیت المقدس کو اٹھا کے آپ کی آنکھوں کے سامنے لا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ کے بندو، عشق و معشوق کی داستانوں کو ایک طرف رکھو اور معراج نبوی میں جو حکمتیں، جو سبق اور درس اللہ نے رکھا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جن باتوں کی خوشخبری دی ان کو اپناؤ، اور جن عذابوں سے ڈرایا ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہی ہے فلسفہ معراج، اور اسی میں ہے عروج آدمیت، عروج بشریت اور عروج امت کا راز کہ اللہ سے ڈر جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے اپنے سارے کے ساتھ کوشاں ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بالعموم شب رات کا تذکرہ بھی، شب برات کا تذکرہ، شب رات کا تذکرہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ اگرچہ شعبان کے مہینے کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ اگلے مہینے کی تمہید ہے، یعنی بابرکت مہینہ رمضان کا آنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام شعبان میں رمضان کی تیاری کیا کرتے، اور آپ نے امت کو بھی یہ کہا کہ شعبان میں خوب ہمت اور کمر کس کے رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آپ نے حکم جاری کیا کہ 15 شعبان کے بعد رمضان کا چاند طلوع ہونے تک کسی قسم کا نفلی روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تم جسمانی اور صحت کے اعتبار سے تیار رہو۔ البتہ پہلے 15 دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ کے یہ مشروط اور نفلی روزے ہیں جو کہ آپ ہر ماہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو 3 روزے ہر ماہ آپ رکھا کرتے۔ شعبان یا شبرات، 15 شعبان جو شب برات کے نام سے عام طور پہ مشہور ہے، در حقیقت یہ شب قدر جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، وہی حقیقتاً شب برات بھی ہے اور شب قدر بھی۔ تاہم 15 شعبان کے بارے میں بعض روایات کتب احادیث میں ملتی ہے، لیکن محدثین کرام کے نزدیک یا تو وہ ساری کی ساری ضعیف ہے یا موصول ہے۔ کوئی ایک روایت بھی مستند اور پائے سند تک پہنچنے والی نہیں کہ جس کو قبول کیا جا سکے۔ تاہم کثرت روایات کی وجہ سے فضائل اعمال میں بعض محدثین
محدثین نے اور اہل علم نے ان کو کچھ نہ کچھ وقت اور اہمیت دی ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں پورے کے پورے مہینے یہ بدقسمتی ہے جب ایک رات محسوس کر کے باقی ساری زندگی غافل ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک رات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی زندگی غفلت کا شکار ہو کر کے گزاری جائے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے کے ایام میں، راتوں میں ذکر و فکر، توبہ استغفار، تلاوت و عبادت یہ چیزیں کثرت سے کی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ سے نیکیوں کی توفیق طلب کی جائے۔ اس کے علاوہ جو روایات عام طور پہ پیش کی جاتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ سند کے اعتبار سے عند المحدثین وہ پایا اس پایا کی نہیں ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے یا ان پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دی جائے۔ بہرحال ذکر و فکر، تلاوت و عبادت، توبہ اور استغفار وہ عمل ہے کہ جو بہر صورت ایماندار کو ہر وقت بجا لانے چاہیے، لیکن عام طور پہ دین کا عمل بڑی شرط و مت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس شعبان کے مہینے میں سامنے آتی ہے۔ ایک تو شب برات کا حلوہ، شب برات کا حلوہ، واریو جانتے ہو حلوے کو؟ تمہیں کیا پتا کیا حلوہ؟ دوسرا کام آتش بازی ہے، تیسرا کام مردوں کی روحوں کی حاضری ہے۔ یہ تین کام مولوی کہتے ہیں حلوہ پکاؤ۔ کیوں کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے تھے، حضرت نے حلوہ پکا کے کھایا دانتوں کی ٹکور کے لیے، اس لیے سنت ہے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے دانت شہید کرواؤ، وہ بھی تو سنت ہے نا۔ دوسری سنت پہ عمل کرتے حلوے والی سنت، دانت شہید کروانے والی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ نبی پاک کے دانت سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں 7 شوال کو میدان احد میں شہید ہوئے تھے، شعبان میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ دانت شوال میں شہید ہو رہے ہیں، حلوہ شعبان میں کھایا جا رہا ہے۔ رحمت کیا کہنے تمہارا، ہم حلوے کے منکر نہیں ہیں، حالات جانتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، تھوڑا ہی کھاتے لیکن کھا لیتے ہیں، لیکن اپنی کمائی سے، اپنے پیسوں سے، اپنے گھر پکا کر یہ امت کو جو حلوہ پکانے کی ترغیب یہ رسم ہے، اور اس موقع پہ اگر ثواب سمجھ کے کیا جاتا تو یہ بدعت ہے۔ لیکن مولویوں کا سارا چکر ہی حلوے کا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں حلوہ۔ دوسری کام آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ گولے، یہ بارود پھونکا جاتا ہے، یہ جہنم کی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ آتش پرستوں کی سنت ہے۔ مسلمانوں کو آگ کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا گیا، کہا آگ سے بچو، نہ آگ سے کھیلو، نہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا، اس لیے آگ سے بچو۔ یہ آتش بازی بڑی بکثرت ہوتی ہے اور یہ گلی اور بازاروں میں بیچتے ہیں لوگ۔ بچے معصوم ہیں، گھر سے پیسے لے آئے، چرا کر لے آئے، خرچی کے لے آئے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گولے پٹاخے انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس آتش بازی کے بنانے اور خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ آگ پرستوں کا کام ہے۔ آتش بازی یہ نیک کام نہیں، یہ شیطانی کام ہے، مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔ اس لیے آتش بازی کے بجائے ذکر و فکر کی طرف آئے۔ تیسرا کام کہتے 15 شعبان جب ہوتی ہے نا تو روح دنیا کے اندر واپس آتے، روح آتے۔ اب
روح آتے ہیں آ کے منڈیروں پہ، منڈیر سمجھتے ہیں بنیرا کی منڈیر اپنا بنیرا اور کہتے تھے، اچھا چلو منڈیر ہی سمجھ، وہاں کہتے بیٹھ جاتے، پھر نیچے دیکھتے رہے، بھائی اپنے گھر آئے ہیں منڈیر پہ کیوں بیٹھے، دروازے کے راستے سیدھے اندر آئے اور اپنے پلنگ پہ بیٹھ جائے، منڈیر پہ کیوں بیٹھے؟ کہتے ہیں اب گھر والے جو پکاتے ہیں نا یہ ان روحوں کی طرف جاتا ہے، یہ روحوں کے لیے ایصال ثواب۔ اب کہتے ہیں جو مرنے والے کو پسند ہو وہی چیز پکا کر ختم میں رکھو۔ رمضان شعبان میں روحیں آتی، مولوی حاضری لگاتے ہیں روحوں، اب وہی پکا کر۔ ہم بچپن میں ایک جگہ دیکھا کہ کہا کہ مرنے والے کو قیمہ کریلے پسند تھی وہ بھی لے آؤ، کھیر پسند تھی وہ بھی لے آؤ، یہ وہ ساری چیزیں۔ جب سب کچھ آ گیا مولوی کہنے لگا سب کہا کہ ایسے سارے لاتا، کہتا نہیں ابھی کسی چیز کی کمی ہے بتاؤ، اسے اور کون سی چیز پسند تھی؟ گھر والے کہتے ہیں میاں جی حکا بڑا پسند کرتے تھے، کہنے لگے حکا بھی لے آؤ، حکا بھی رکھا اور ختم شریف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑا۔ اللہ ہے جس قوم کی حالت۔ ایک بات بتائیں مجھے کہ مرنے کے بعد جگہ کوئی ہے تیسری کوئی، ایک جنت ہے ایک دوزخ۔ اب اگر دوزخی ہے، پڑھے لکھے بھائیوں خدا کا واسطہ عمل سے انصاف سے سوچو، مرنے کے بعد اگر دوزخی ہے جیل میں چلا گیا، دوزخ میں چلا گیا، کیا خیال ہے جہنم کے فرشتوں سے لوٹ کر آنے نہیں؟ بڑے دنوں کے بعد قابو آئے ہو جاتے کہاں؟ اس لیے جہنم سے آنے نہیں دیتے۔ اور اللہ مجھے اور آپ سب کو جنت میں پہنچا دے اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے نا؟ دل چاہتا ہے جنت میں جانے کا، چاہتا ہے تو قرآن و سنت کے حامل بن جاؤ، پکے اہل حدیث بن جاؤ، اللہ کی توحید اور نبی کی سنت سے وابستگی اختیار کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن و سنت کے پابند، توحید و سنت کے شہدائیوں کے لیے جنت کا وعدہ۔ اب جسے اللہ جنت عطا کرتے اپنی رحمت سے، کیا خیال ہے جنت کی نعمتیں چھوڑ کر بلیروں پہ آ کے بیٹھے گا؟ جنت سے آنے کو دل نہیں چاہے گا، جہنم سے کوئی آنے دے گا نہیں۔ اس لیے یہ بھی مولویوں کا سیدھا سادہ فراد ہے، کھلا فراد قوم کے ساتھ یہ بلیروں پہ آ کے بیٹھے۔ ایک بریلی شریف کے خان صاحب تھے، وہ مرنے لگے، کہنے لگے جمعرات کی جمعرات میرے